کیا معاملات ہوں گے، صورتحال کتنی سنگین ہو سکتی ہے، یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی سے۔ اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو تورا کی بات کر لیں جو آپ نے آج کی، وہ پھر میں بھول جاؤں گا۔ تورا میں جو اس ٹائم یہودی اپنے کلپس بنا کے جو وائرل کر رہے ہیں، اس میں وہ اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں پرشیا کی تباہی کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب پرشیا تباہ ہوگا تب مسیح آئے گا، تب مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، مسیح آئے گا، اور مغرب کے لوگ ایران کو تباہ کریں گے۔ اب یہ خود ہی اپنے آپ سے انہوں نے ایڈم خود ہی بنا لیا مغرب کو، حالانکہ اس میں ہے کہ آدم آئے گا، ایک انسان آئے گا، ایک اچھا انسان آئے گا، جب پرشیا تباہ ہوگا وہ اس پہ لیڈ کرے گا، اس کے بعد مسیح آئے گا۔ تو اب یہ ایڈم کو خود ہی ویسٹرن ورلڈ میں کنورٹ کر کے خود ہی مسیح کے انتظار میں، اپنے مسیح کے انتظار میں انہوں نے اس کو مطلب وہ آس لگا لی۔ دنیا کی کوئی حکومت مضبوط نہیں رہے گی۔ اب پریڈکشن چیک کریں، میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری ہی بات کر رہے ہیں، لیکن کر اپنے انداز سے اور اپنی جھوٹی آسوں میں رہے ہیں۔ ایک نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ مسیح کا معاملہ، کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے مسیح نہیں مانا اور ان کو ہینگ کر کے دیکھا، یہ مست شدہ نہیں ہے، تو یہ وہ نہیں آیا جس کا انتظار تھا، تو یہ ابھی تک انتظار میں ہی ہے سالوں سے نا۔ تو اب ان کے آنے کی پریڈکشنز ہم آگے، اسلام یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا پیغام آ گیا، فائنل اول جو تھے وجہ خلقت کائنات جو تھے آخر میں آ گئے، تو اب تو کہانی ساری اوور ہوگی۔ اب ان کا تو مسیح ابھی آنا ہے، جو اس وقت بھی نہیں آیا تھا، جو بعد میں بھی نہیں آیا، وہ آج تک نہیں آیا، وہ آنا ہے۔ تو یہ جو پرشیا کی تباہی ہے کہ پرشیا تباہ ہوگا اور ایک آدم آئے گا، اس کو وہ سنبھالے گا، دنیا میں اس وقت حکومتیں مضبوط نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد مسیح آئے گا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس وقت اس کو کوریلیٹ سیدھا ہم کر لیتے ہیں سیدھا ہم کر دیتے ہیں۔ دیکھیں 1953 سے کے بعد اس کا ایک دفعہ وہ جیسے کہتے ہیں اس میں مغربی آیا تھا، مغرب نے ہی رضا شاہ پہلوی کو پلانٹ کر دیا تھا منتخب حکومت کے مقابلے میں۔ کون آیا تھا؟ مغرب آ گیا تھا۔ اب اگر اس کا یہ مغرب آج نہیں آیا، یہ پہلے آ چکا ہے، یہ جس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنی ویڈیوز میں۔ اس کے بعد آدم آئے گا، امام خمینی جو تھے، جو انہوں نے آ کے انقلاب لائے اور پرشیا کو جو ہے وہ دوبارہ سے ایک آدم بیسیکلی انسان جو انسانیت پرست ہو، جو انسانیت کا پیرو، کیوں نہیں ایران سارے میزائلوں کی بارش کر دیتا؟ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینسو ہیں، ہم وہ کبھی بھی اوفینسو نہیں پلے کریں گے، ہمیں صرف اپنے ڈیفینس کی اس کا وہ حق ہے، اور اس میں ہی ہم یہ استعمال کریں گے اسلحے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے وہ ابھی تک ایٹم اور اس طریقے کے جو کیمیکل اور اس کو نہیں بنایا انہوں نے کبھی بھی، اور اجازت بھی نہیں ہے شرعی طور پر۔ تو اس میں آدم آ گیا اور اب مسیح آئے گا، اس طرح سے کوریلیٹ کریں تو یہ جو ویڈیوز وائرل ہے، ہمارے نوجوان اس کو دیکھ کے یہودیوں کی زیادہ پریشان نہ ہو۔ آدم آ گیا، آدم خمینی کو مان لیں، آدم خامنائی کو مان لیں، دونوں میں سے جن بزرگوں کو، جس بزرگ کو مان لیں، دونوں کو مان لیں، اور اب آ جائیں کہ مسیح آ رہا ہے، کہ عالمی جنگیں شروع ہیں، دنیا کی حکومتیں کمزور ترین حالت میں جا چلی گئی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ دوبارہ وہی حال ہے کہ جیسے مڈورو کو اٹھایا ہے، ابھی گرین لینڈ پہ ایسی قبضہ، تو حکومتیں تو ویک ہی ہو گئی نا، اور سارے ملک، کسی کو کوئی ملک، کوئی حکومت کسی کو کچھ مان ہی نہیں رہی، مطلب اس کا کوئی وزن ہی نہیں رہا کہ وہ اس سے رک جائے یا ٹل جائے۔ تو اب اس پیرائے میں تورا کا جو یہ بیان ہے کہ پرشیا تباہ ہوگا، وہ پرشیا تباہ ہو چکا، اس کے بعد آدم آئے گا، آدم آ چکا، اس کے بعد جو مسیح آنے کی باتیں ہیں وہ اب آنا ہے۔
تو یہ جو ہم اس دن کہہ رہے تھے ایگزیکٹلی کہ یمانی اور خراسانی سید، یمانی سید، پھر سفیانی کا خروج، اور پھر اسامہ صاحب اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہ معلوم انسانی تاریخ کا بڑا حملہ ہوگا جس میں کئی ہزار جہاز، اے آئی ٹیکنالوجی، سائبر حملے، سرویلینس اور پتہ نہیں کیا کیا استعمال ہوگا اور یہ پرشیا کو گرائے گا. یہ حملہ ہونا ہے، یہ تو ابھی نہیں ہوا. دیکھیں وہ حملہ بالکل ہے. اس دن بھی کل جب بات ہوئی تھی کہ 16 سے حملہ ایکسپیکٹڈ ہو چکا، اب یہ تقریباً رہے گا 45 دن اس ٹائم کے. تو ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ پورا جہاد جتنا بھی اس ٹائم جاری اور ساری ہے، حزب اللہ، انصار اللہ، وہ سارے کا سارا خامنائی صاحب کی قیادت میں ان کو مانتا ہے اپنا لیڈر یا سپریم کو مانتا ہے. تو اب اسرائیل کے لیے بالکل اس کا وجود خطرے میں ہے. یا اب ایران ہے یا وہ ہے، یا اس کا گریٹر اسرائیل کا خواب کے درمیان میں اگر کوئی دیوار ہے تو یہ مجاہدین ہے. اب یہ عالم اسلام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ اس وقت جو جہاد بالسیف جو صحیح معنوں میں کر رہے ہیں آپ کے اس میں، وہ جو لوگ کر رہے ہیں، کم از کم آپ ان کی کمر تو مضبوط کریں. آج اگر آپ ان کی کمر نہیں مضبوط کریں گے تو کل یہ آپ کے گھروں تک آنی ہے. تو بہرحال یہ تو سمجھنے کی بات ہے، جب ان کو سمجھ آئے گی. لیٹس سی، دیر ہو چکی ہوگی اس وقت. لیکن وہ اب یہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ادھر کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے. آتش پرست تھوڑے سے ہیں، تھوڑے سے یہودی ہیں، تھوڑے سے بلوچ، تھوڑے سے سیپریٹسٹ، تھوڑے ایشوز ہیں. کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے. بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ جو بہت بڑی تعداد ہے وہ پراپرلی انٹیگریٹڈ ہے. اس لیے یہ لوگوں کا یہ جو وار تھا وہ خالی ہوا. اصل وار جو اب وہ چاہتا ہے، یہ سب بہانہ بنایا گیا دوبارہ ایک بہت بڑے اٹیک کا، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. وہ جو بہت بڑا اٹیک ہے اس کے لیے ہم لوگ یہ ساری کی ساری وہ کریں، کیونکہ اب انہوں نے شیطان نے اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے، یہ صرف آپ ہزاروں کی بات کر رہے ہیں، میرے حساب سے لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں. یہ لاکھوں کو مارنے جا رہے ہیں، اور ہزاروں میزائلوں سے اور ان سے. کیونکہ اس وقت گریٹر اسرائیل کی راہ کی ایک ہی رکاوٹ ہے، وہ سارے مجاہدین کا ہب جو ہے وہ ایران بنا ہوا. وہ بے شک غزہ کی ہو مدد، وہ بے شک کسی بھی انداز سے مزاحمت ہو، وہ جو اسلامی حریت یا مزاحمت تھی وہ صرف ادھر ہے. تو اب شیطان نے کدھر جانا ہے؟ اور شیطان نے اپنی پوری توانائیوں سے جانا ہے. لیکن اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ میزائلیں اور ٹیکنالوجیاں ان کو حیران کر دیں گی کہ ان میں ان کے آسرے اور ان کے بھروسے جو ہے، جو یہ سوچ رہے ہیں پلان، یہ سارا فیل ہوگا. کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ وہاں سارے کے سارے مجاہد ہیں. انہوں نے بچپن میں جا کے عراق ایران جنگ میں پارٹ لیا ہوا ہے. وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ بچے سینئر ہیں، انہوں نے بچپن میں جہاد دیکھے ہیں. ان کی صرف فوج ہی نہیں ہے، فوج کے علاوہ عوام کی کوئی کروڑ تعداد ہے جو آپ کے لڑنے کے لیے تیار ہے. 1 کروڑ تو پورے خطے کے لیے کافی ہے سر جی، 1 کروڑ انف ہے. تو یہ اب اس میں سے جتنے بھی مار لیں، آپ کے بڑے سے بڑے ملکوں کی فوج کتنی تعداد کی ہوگی بتائیں. اسامہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو، آئی ریئلی ریسپیکٹ یور پوائنٹ آف ویو، بہت اچھا بھی ہے. لیکن میری بات سنیں، میں ایران کے اندر مطلب آپ دیکھیں کوئی آزادی نہیں ہے. جو ان کے اکانومی کے حالات ہیں، مطلب آپ کو پاکستانی 10-12 لاکھ روپیہ لے کے جائیں تو ایک ڈبل روٹی ملتی ہے آپ کو. کون سی آزادی ہے؟ آپ اپنی آزادی سے سانس نہیں لے سکتے. آپ نے وہاں مطلب مذہب کے نام کے اوپر آپ نے لوگوں کی سانسیں کھینچ کے رکھی ہوئی ہیں. یہ دنیا کے کس معاشرے میں ہوتا ہے؟ تو پھر عوام، یہ تھوڑی ہے کہ سارے ہی مجاہد ہیں بھائی، وہ ان سے آزادی بھی چاہتے ہیں. ملائیت، ملاازم، ملا کے خلاف تو اقبال بھی تھا. اس نے کبھی، علامہ محمد اقبال نے کبھی ملائیت کا پرچار نہیں کیا. وہ ان کے خلاف لڑتا تھا، ان کے خلاف شعر ہے اس کے. تو کیسے سارے مجاہد بن گئے یہ؟
دیکھیں اس میں یہ ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو شاید ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوگا جو اس وقت آپ کے سننے والے ہیں، شاید وہ بھی سے کچھ لوگ ایگری بھی کریں گے، کچھ ڈس ایگری کریں گے، لیکن جس آنکھ سے یا جہاں سے بیٹھا میں دیکھ رہا ہوں 100% ایران کی یہ جو سختی ہے وہ جائز ہے. ایران کی جو ملائزم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے. انسان بکریوں کی طرح ہوتے ہیں اور ان کو بکریوں کی طرح ہی ہینڈل کرنا چاہیے اور بکریوں کی طرح ہی گورن کرنا چاہیے. اور ہارڈ سٹیٹ جو ہوتی ہے نا یہ اچھی ہوتی ہے ہارڈ سٹیٹ، کیونکہ اس میں دو تین باتیں ہوتی ہیں کہ کل کو چند جاہلوں کی اکثریت اگر ہو جائے وہ فیصلے کرنے لگے یا آپ کے پاگلوں کی اکثریت ہو جائے تو وہ فیصلے کرنے لگے، یا پاگل کے ہم نے ننگے پھرنا سڑکوں پہ پھرنے دیں تو اس لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو چلیں اب یہ اٹیک ہونے دیں نا، یہ کوشش ہو لینے دیں، تو پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ کتنی ریگولیشن آ گئی ادھر نیچے. اگر عوام نہ ہوئی نا ساتھ تو گئے یہ. اگر آپ کی تعداد زیادہ ہوئی، جس سوچ کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اوپریسڈ ہیں، اگر وہ زیادہ ہوئی تو یہ گر جائیں گے، اور اگر وہ زیادہ نہ ہوئی تو یہیں سے جہاد مسلسل ورلڈ وار 3 کا جاری رہے گا. مسلسل پوری دنیا کے سارے رائٹ جو سائڈ کے لوگ ہوں گے یا مسلم جو جہاد ہوگا وہ یہیں سے ہی کیری ہوگا. اسی لیے امریکہ کو پتا ہے کہ اس کو مارے بغیر، ادھر خاتمہ کیے بغیر سکون نہیں ہو سکتا. گریٹر اسرائیل کی آخری جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رکاوٹ ہے وہ ایران ہے، اور ایران ایسے نہیں جانے والا. اس کی فاؤنڈیشن سالوں سے بنی ہے، اس کے اندر جذبہ جہاد سالوں سے پنپا ہے. وہ نیشنلسٹ ہیں، اگر مذہبی نہ بھی ہوتے پھر بھی وہ قومی ضرور ہیں. لیکن کبھی آپ جائیں نا ایرانی شاپ پہ، جو اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جو آپ نے کہا مجھے فرق پیسوں کا اور اس کا سارا، دیکھیں یہ تو امریکہ کی مرضی ہے، جس کو گرا دے، جس کی اکانومی کو، کیونکہ ڈالر کو اس نے پیمانہ بنایا ہے. لیکن کبھی آپ ان کے جیم یا کبھی ادھر کی ایرانی چیزیں تو کھا کے دیکھیں، آپ کو لگ پتے جائیں گے کہ آپ کے سو کال ترقی یافتہ پاکستان میں اچھا جیم نہیں ملتا کہ خالص انجیر کا جیم مل جائے. آپ کو خالص انجیر کا جیم لے کے دکھائیں کسی پاکستانی برانڈ کا، اور ایرانی کوئی منگوا لیں، آپ کو پتا چل جائے گا. خالص انجیر کھائیں. کوالٹی کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر یہ جو کاغذ کی وہ ہے نا طاغوت کی جو وہ پاور، وہ ادھر نہیں ہے، تو ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو تو گند کھانا چاہیے پھر آپ کے مقابلے میں، کیونکہ ان کا تو بیچاروں کے پیسے ہی کچھ نہیں ہے، ان کے کاغذوں میں جان ہی نہیں ہے. لیکن آپ اگر ایرانی پروڈکٹس اٹھا لیں نا، آپ کی ٹرالی بھر جائے گی. میں کہتا ہوں ایرانی ایک طرف پڑی ہو، ایک طرف آپ کی پڑی ہو. تو یہ ثبوت ہے کوالٹی پروڈکٹ کا کہ وہاں شیطان کے نظام کی ایکسیس نہیں ہوئی. اس لیے لوگ ایمانداری سے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اور پروڈکٹس میں بھی جان ہے ان کے. باقی یہ جو آپ نے بات کی ملائیت کی یا اس کی، یا بھی 4 دن میں آپ انٹرنیٹ بند کریں گے، میں بتا دوں. چلیں پھر اس دن مجھے بتائیے گا کون سے فتوے کے تحت انٹرنیٹ بند ہوا ہے. اور 4 دن کو آپ بھی وہی سختیاں کریں گے جو ادھر ہو رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کان میں آدھی پھوکے آپ کی ماری ہوں جو بھی ادھر ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ لوگ وہی سین، وہی سب کچھ پاکستان میں بھی دیکھنے والے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے. تو بہت اچھا ہے، گھر کی کہانی ہوگی، پھر بیٹھ کے بات کریں گے. کیونکہ انٹرنیٹ بھی ادھر بند ہوگا. آج ابھی دیکھیے گا، ابھی کڑاکے نکلیں گے، 45 دن چیخیں بلند ہونے والی ہیں آپ کے پاکستان میں بھی. تو دیکھیے گا، پھر مجھے بتائیے گا کہ یہ سختی ہے، نرمی ہے، یا یہ کیا رویہ ہے. مان لو اسامہ صاحب، ہم تو چلے 4 دن کی سختی دیکھیں گے. وہ تو پچھلے 1979 جب سے جو خمینی صاحب آئے تھے تو تب سے چل رہا ہے. وہ خمینی صاحب کے جو ڈاکومنٹس ہیں اس وقت کے وہ ڈی کلاسیفائی ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوری ایک رپورٹ بنائی تھی جس میں خمینی صاحب نے جمی کارٹر جو تھا اس کو کہا کہ یار تم ایرانی جرنیل تمہاری بات سنتے ہیں اور ایرانی عوام میری بات سنتے ہیں. تم ان کو کہو کہ ذرا اقتدار کا رستہ ہموار کریں، میں آپ کو امن جو ہے نا ایران میں دلا دوں گا، اور امریکی مفادات اور امریکی جو شہری ہیں وہ ایران میں محفوظ رہیں گے. یہ ڈی کلاسیفیکیشن ہوئی ہے، یہ میں آپ کو رپورٹ بتا رہا ہوں. یعنی اب آتے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو ترکی، عراق، سیریا یہ کیسے بچیں گے؟ دیکھیں سیریا میں ابھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ سیریا بہت امپورٹنٹ ہے، جولانی کی جگہ کوئی ریپلیسمنٹ لانا
تاکہ ایران کو اچھے خاصا ڈیسٹیبلائز کیا جائے, سول وار کنڈیشن کریٹ کی جائے. اور ترکی تو ڈیفینیٹلی ویسی شام میں پھنسا ہوا ہے, گریس اور اس سائڈ سے بھی اس کے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں, اور اسرائیل کے لیے اس کا جو شام میں اور کردوں کو جو سپورٹ کرنا ہے وہ ترکی کو پرابلم ہے, کیونکہ کرد سیپریٹسٹ ترکی کا بھی کچھ حصہ چاہتے ہیں, کچھ عراق کا چاہتے ہیں, کچھ شام کا چاہتے ہیں. تو اس کے پیچھے اسرائیلی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کردوں کو وہ یکجا کر رہا ہے نا, امپاور کر رہا ہے, پیسہ ویسا پھینک رہے ہیں. تو اس لیے ترکی تو ان کردستان والے چکر میں ادھر اس کا شکار ہونا ہے. اور شام ویسے ہی اس ٹائم جولانی کوئی پسند نہیں آیا, امریکی مرے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کتنے جہاز اٹیک کر رہے ہیں شام پہ, امریکی جہاز جو ہے آئے دن آپ سن رہے ہیں. اور اس کے بعد لبنان پہ بھی فیلیئر ہوا, حزب اللہ کے 4,000 مجاہد شہید ہوئے ہیں, 70,000 فوج نے اٹیک کیا ہے, 300 میٹر اندر نہیں آ سکی. آپ کون سی ٹیکنالوجیوں کی بات کرتے, انہوں نے کہتے ہیں کربلا انہوں نے یاد کرا دی, کہتے صدام کے بعد اتنا بروٹل اٹیک ہم نے کبھی نہیں زندگیوں میں دیکھا. چیتھڑے اڑ رہے تھے جسموں کے, اور جسم کیا کہہ رہے تھے, جسم یہ کہہ رہے تھے کہ جب پچھلا آگے آنے والے کو کہتا تھا کہ میں آؤں تو کہتا نہیں نہیں آگے نہیں آنا, تم پیچھے چلو, آگے ہم. یہ لیول ہے. اور اتنے دنوں میں 70,000 کی فوج چند میٹر اندر نہیں آ سکی, فل ٹیکنالوجی فل بمبارڈمنٹ کے باوجود بھی. بتائیں آپ, تو یہ جذبہ یہاں سے ختم کوئی نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے انداز ہیں. دنیا پرستوں کے لیے تو آزادی, کیونکہ یہ شیطانی اور جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ تو چاہتا ہے امبیلنس. دیکھیں بیلنس ہی آپ ہیں, بیلنس ہی اعتدال ہی آپ ہیں, ایکسٹریم آف ایوری تھنگ وہ جو ہے وہ آپ نہیں ہیں. تو جہاں خمینی صاحب نے جو کہا ہوگا نا کہ امن قائم کرتا ہوں یا جو بھی وہ پیس, تو وہ تو آپ کے ادھر ابھی انریسٹ ہو جائے تو پتلا دائی بن کے آ جائے آپ کی کہ بھئی مجھے بڑا دکھ ہے, تو آپ کہیں گی نا کہ مجھے بنا دے, میں ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اس میں ایسی کون سی بات ہے, جیسے ابھی ان کو فکر ہوئی عوام کی گولیاں کھانے کی. ابھی ادھر وہ بیٹھا, رضا بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے جانے دیں عوام کا, میں مطلب وہ لیڈر بنتا ہوں, یہ جو ظلم و ستم ہے یہ بند کرا تو امن کر دوں گا. تو بہانہ ہمیشہ بد امنی ہی ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ جو آج آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اس سال کے اینڈ تک اس میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی, بلکہ آپ بڑے مذہب کا پرچار کرتے ہوئے نظر آئیں گے مجھے, کیونکہ آپ لوگوں کے پاس آپشن نہیں بچنے والی. آپ کو چھاؤں اسی اسلام کی, جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چھتری کے نیچے اکٹھے ہو کے پناہ ملنی ہے. اسامہ صاحب, اسلام کی پیروی, اسلام اور مذہب دو الگ, شدت پسندی دو الگ چیزیں ہیں. اسلام تو کیا خوبصورت امن کا دین ہے, عاشقی کا دین ہے, سکون کا دین ہے, لیکن میں اس کے اندر جو ملائیت ہے نا اس کا مخالف ہوں. میرا مطلب اسلام اور ملائیت دو الگ چیزیں ہیں سر, یہ میرا ذرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ آپ کا پرسپیکٹیو ہے نا, میں بھی تو کبھی آپ تھا, تو میں بھی اس سوچ کو جہاں تک آگے آیا دیکھا, تو اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں, انسان اتنی آزادی سے نہیں چھوڑے جا سکتے, ان کو کچھ پتا نہیں ہے اپنا, یہ اپنے ہی منہ پہ اپنے ہی سوئیں اپنے ہی منہ پہ ڈالی جائیں گے, بیمار ہوں گے, مریں گے, روئیں گے, پیٹیں گے, سارا دن ہمارا کام ہی یہ زندگیوں کی حال سن کے اور ان کی پرابلمز دیکھ کے. تو ان کو سولوشن جب دیتے ہیں تو بڑی سختی سے دیتے ہیں. میں بالکل اف بٹ نہیں کرتا اپنی ریمڈیز میں یا اس میں کہ جی یہ بھی کر لو وہ نہیں, میں کہتا ہوں میری بات پہ چلنا ہے تو بالکل اسٹرکٹلی چلو تاکہ میں ذمہ داری لوں. تو یہی رہنمائی ہوتی ہے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے جو آنرشپ بھی لیتی ہے آپ کے آنے والے کنسیکوینسز کی, اور اس میں پھر اسٹرکٹنس ہوتی ہے. اس ملائیت میں صرف انہوں نے اتنا کہا ہے کہ بھائی نیچے انڈر ویئر ہوں بے شک, اوپر ابایا پہنو, مردوں کی دنیا کو تنگ نہ کرو, مردوں کو لبھاؤ نہ. یہ بال کھول کے صرف اور صرف جب عورت بال کھولتی ہے اس وقت تو وہ ایک آپ کو وہ فیل دیتی ہے. چلیں آج پھر آپ کی ملائیت والی تو میں کہانیاں سیدھی کاری دوں. سر جی ہر چیز کے نا شکار کا ایک طریقہ ہے, اللہ نے اس کو وہ شکار کی حص دی ہے کہ کون کس نے شکار کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ کی وہ سنگو دیکھی ہو تو کانٹے نکل آتے ہیں اس کے, اسی طریقے جب وہ بالکل اپنے اس میں آتی ہے, اسی طریقے سے آپ کے یہ جو جنگلی جانور ہیں ان کے یہ ادھر سے یہ کھلتی ہیں دونوں دانت اور یوں وہ نکلتے ہیں, آپ پتہ چلتا ہے بھی یہ شکار کی اس میں. کچھ
طاقتور درندے جو ہیں وہ شکار کے وقت پہ ان کی خوفناکیاں ہوتی ہیں، اور کچھ آپ کے وہ آپ نے پھول دیکھے ہوں گے وہ مکھی کھا جاتے ہیں، وہ لبھاتے ہیں. تو جو صنف نازک ہے وہ لبھانے کے انداز سے شکار کرتی ہے، ہر چیز کا ایک اپنا ہوا. اور یہ جب بال کھولتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس وقت بالکل اس حالت میں لے آتی ہے کہ بھئی اب آئی ایم ریڈی، آئی ایم ہیئر. اب کئی لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، سو لگتی رہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سچویشن جو ہے، یہ جو یہ جو شکار کا وہ ہے، لبھانے کا یا رجھانے کا جو وہ ہے، اب ایک بندہ گھر سے جا رہا ہے، اس کو کیوں اتنا آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ نظر کا پردہ رکھے. باہر جانا مرد، آپ ابھی میں ایک اور بات بھی بتا دوں، آپ جس ملائیت پہ بیٹھے ہیں نا، ایران کچھ بھی نہیں ہے. دعا کریں ہمارا وقت نہ آ جائے، ورنہ آپ لوگوں کو بازار بھی ویران ملیں گے. بازاروں بزاروں میں بھی ہم نے کسی کو نہیں گھسنے دینا کہ بھئی بازار بھی چپکی چادر تے نکل کے بازار یہ کام بھی نہیں ہوگا. ساما صاحب، عورتوں کے لیے جینے کا اتنا کیا مردوں کی ٹریننگ کرے نا کہ مرد اپنا، اب وہ جو قصور والی زینب معصوم بچیوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، وہ بیچاری کون سے ان کے کھلے بال ہوتے ہیں، وہ تو ان سے تو دیکھ کے شفقت اور ہمدردی کے جذبات آتے ہیں. لیکن ہمارے جو مرد حضرات ہیں، وہ درندوں سے بھی برے ہیں، جو جنگلی جانوروں سے، وہ ان کا کیا حشر کرتے ہیں. تو سر یہ مردوں کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. عورتوں کو بھی تھوڑا، ہم جو ایران میں جس طرح کی سچویشن ہے کہ جناب ابایا نے لیا، آپ کا سکارف اتر گیا تو مار دو. آپ نے محسا امینی کے ساتھ کیا کیا؟ ایک سکارف ہی اترا، آپ نے اسے مار دیا. یہ میں تو کوئی انسانیت نہیں ہے نا. دیکھیں اس طرح کے جو ریئر ایونٹس ہوتے ہیں نا، وہ پوری دنیا میں ہی ہوتے ہیں. ابھی انہوں نے عورت مار دی، وہ بیچاری اپنی گاڑی لے کے جا رہی تھی، سیدھے اس کے منہ پہ گولیاں مار دی. آپ بتائیں ادھر کیا کرنا ہے؟ ادھر اسلام کے کھاتے میں یا ان کے کھاتے میں یا لبرلزم کے کھاتے میں، کس کھاتے میں اس بیچاری کی موت ڈالنی ہے؟ وہ اپنے فار دا سیک آف، ابھی کوئی تو وہ ثابت بھی نہیں ہے کہ وہ روک رہی تھی امیگرینٹس، ورنہ تو کتا بھی پال لو تو انس ہو جاتا ہے یار. تو وہ کیوں مر گئی عورت؟ تو بات یہ کہ شیطان نے آپ کا شکار کھیلنا ہے کسی بھی ذریعے. میں اس بات کو بالکل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورتیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مرد بھی الاؤ نہیں ہے کہ منہ اٹھائیں اور بازار میں گھسے پھریں. بازاروں کو جب ڈسکریج پلیس دی گئی ہے، اس کو اتنا انکریج کیا ہی نہیں گیا، تو وہاں منہ اٹھا کے کیوں جانا ہے؟ سارا دن زیادہ کمانا، زیادہ خرچ کرنا، اس میں اللہ کی ڈر ہے. آپ نے اللہ کے لیے کیا کرنا ہے؟ سارا دن آپ نے اتنے برڈن، اتنے خواب سجائے ہوئے کیونکہ آپ کے ساتھ والے نے اب 2 کوٹھیاں بنا لی ہیں، یا آپ کے ساتھ والے نے اب اتنا جمع کر لی ہے، تو اب آپ کو عذاب پڑا ہوا ہے. اپنی زندگی کدھر ہے؟ اللہ کے حکم کدھر ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، ابھی آپ لوگوں کی اگلا جو 40 سالہ اسلام ہے نا پوری دنیا پہ، یہ میں اس کی بنیادوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ سب کچھ نہیں ہوگا. منہ اٹھایا، اور یہ آپ لوگ اتنے برڈنائز بھی نہیں ہوں گے. اور مردوں کی جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اس طرح کے ایونٹس جو درندگی کے ہیں، اس کے پیچھے کس کا قصور ہے؟ اس کے پیچھے جو آپ کی سزا کا اصول ہے، سنسار کروانے شروع کریں نا، 2-4 کبے ٹانگیں گے، بالکل طبیعتیں فریش ہو جائیں گی. اس کے بعد جو ویسے بھی آپ لوگ دیکھیں، اسی لیے تو اسلامک رولز کیوں ہوتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف جو پرامن ہے، جو امن کے اندر ہے، اس کے لیے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے. اور جو اس امن کو تباہ کرے، کسی کی زندگی، کسی کی جان، کسی کی عزت، اس کے ساتھ اسلام نرمی کا قائل نہیں ہے. وہ نرمی آپ نے یورپ سے سیکھی ہے، وہ نرمی ختم کر دیں. یہ اس طرح کا ایونٹ ہو، بندے کو ادھر چوک پہ ٹانگیں اور سنسار کریں جو حکم ہے، پھر مجھے بتائیے گا ایونٹ کیسے ہوتا ہے. اور دوسری بات اس میں کہ اسلام کوئی عورت پہ جبر نہیں کرتا. اسلام عورت کو صرف 2 کہتا ہے کہ ایک، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں جانا، پہلی بات، مرد سے پوچھے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. دوسرا، جب وہ آپ کو اپنے پاس بلائے تو جانا ہے، بس. اس کے علاوہ عورت کے اوپر کوئی سپرمیسی نہیں ہے مرد کی. اپنے گھر کی 4 دیواری میں الٹی کلا بازیاں لگائیں، جو مرضی کریں، کوئی اسلام نہیں کچھ کہہ رہا. میں نے آپ کو بتایا شوہر کے بھی صرف 2 ہی حق ہے، صرف پوچھ کے نکلنا اور جب بلائے پاس آنا، بس. یہ روٹیاں، یہ خدمتیں، یہ فلاں، یہ روب،
पूरी जो अप्रेशन है ये बिल्कुल इस्लाम नहीं है, और ना ही ऐसा कोई इस्लाम हम जानते हैं। और ईरान में भी इस तरह का इस्लाम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उधर औरतें रोटियां नहीं पकाती, ये आप लोगों के लिए इत्तला के लिए बता दूं। वहां मर्द बनाते हैं और बाहर से रोटी पक के आती है। मर्द औरत दोनों घर में बराबरी की सतह पे जिंदगी गुजारते हैं। हाँ जी। और बल्कि वो मर्दों की हाथ की रोटी खाई जाती है, औरत के हाथ की नहीं खाई जाती, स्पेशल डेज की वजह से कि ये स्पेशल डेज में हम उसके हाथ का कुछ नहीं खाएंगे, ये भी होता है। तो बहरहाल ये अपनी अपनी अप्रोच है। इस्लाम बिल्कुल औरत को ऑप्रेस नहीं करता, लेकिन ये शैतान मर्द हो या औरत हो, माशरे का जो बैलेंस है अगर खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर उन्होंने कहा इसको चौक पे बंद और जरा टांग दो, उसके बाद सुकून रहेगा। तो फिर इस तरह की इवेंट्स होते ही नहीं है। चलो जी उसामा साहब, लगता है ईरान का चक्कर लगाना ही पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि वहाँ माशरत और माशरती जिंदगी किस तरह की है, क्योंकि मैं ईरान कभी गया नहीं। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। जी 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 उसामा साहब। जाते जाते आपको ये बताऊं कि पाकिस्तानियों के जो, मेरा जाती कोई इंट्रैक्शन नहीं रहा कभी, लेकिन मैंने जो सुना है, दो ही खवातीन का सुना है पूरी दुनिया में, जर्मन या ईरानी। कहते हैं इनको आप घर में थोड़ी सी ऐसे कागज दे दें, इनको कुछ भी दे दें, इतनी सलीका कि पूरा घर आपका जो है ना वो चादर रंग देंगी पूरी उससे आर्टिस्टिक अप्रोच। पुरानी कौमें गली मोहल्ले को साफ रखती हैं, ऑन करती हैं अपनी गली को, अपने घर को, अपनी नस्लों को, हर चीज को बड़ी दूर तक उसकी ऑनरशिप लेते हैं। और खवातीन भी इसमें इसी तरीके से। तो आप तो दीवाने हो जाएंगे फिर।